غزہ کی اس جنگ میں امریکہ، اسرائیل اور UAE کے لیے بے تحاشا اقتصادی فائدے ہیں۔ اس جنگ سے اسرائیل اور امریکہ کا بنیادی مقصد غزہ کو بین گورین کینال میں تبدیل کرنا ہے۔ جوز اور امریکنز اس منصوبے کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے کئی دہائیوں سے کام کر رہے ہیں۔ دراصل یہ بین گورین کینال کو مصر کی مشہور سویز کینال کے مد مقابل بنانا چاہتے ہیں۔ یہ بین گورین کینال ایلات کے پورٹ سے شروع ہوگی اور آگے جا کر غزہ کے قریب کھلے گی۔ 1960 میں ایک خفیہ میمورنڈم کے مطابق امریکہ نے نہر سویز کا متبادل بنانے کے لیے نگیو ڈیزرٹ پر 520 نیوکلیئر بامز گرانے کی تجویز پیش کی تھی۔ بلا شبہ سویز کینال کرۂ ارض کے اہم ترین جغرافیائی اثاثوں میں سے ایک ہے۔ یہ دو سمندروں یعنی ایک طرف سے میڈیٹرینین سی اور دوسری طرف سے ریڈ سی کو آپس میں ملاتی ہے۔ اس کے علاوہ اقتصادی اعتبار سے بھی اس کی بہت اہمیت ہے، کیونکہ یہ 3 بر اعظموں اور 2 سمندروں کے درمیان واقع ہے۔ یہ عالمی تجارت کے لیے اتنی اہم ہے کہ 1956 میں جب مصر نے سویز کینال کو، جو کہ اسی کا حصہ تھی، کو نیشنلائز کرنے کی جرت کی تو اسرائیل، برطانیہ اور فرانس نے مل کر مصر پر حملہ کر دیا۔ یہ جہازوں کے سفر اور لاگت میں اتنی کمی کر دیتی ہے کہ آج عالمی تجارت کا 12% اور عالمی کنٹینرز ٹریفک کا 30% اسی سویز کینال سے گزرتا ہے۔ اور یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ سویز کینال کے ذریعے سالانہ $1 ٹریلین کی تجارت کی جاتی ہے۔ اسی وجہ سے اسرائیل اور مغربی طاقتیں غزہ کو مکمل طور پر تباہ کرنا چاہتی ہیں تاکہ نہ کوئی فلسطینی رہے اور نہ کوئی رکاوٹ، اور وہ بآسانی بین گورین کینال بنانے کے منصوبے کو پایہ تکمیل تک پہنچا سکے۔ چند روز پہلے ہی مصر کے صدر عبد الفتاح السیسی کو پیشکش کی گئی تھی کہ اگر وہ اسرائیل کا یہ منصوبہ قبول کر لے اور غزہ سے فلسطینیوں کو مصر میں آنے کی اجازت دے اور پھر انہیں صحرائے سینا میں منتقل کر دے، تو اسرائیل اس کا خرچ بھی دے گا اور یونائٹڈ اسٹیٹس مصر کا سارا قرض بھی معاف کر دے گا۔ اور ایک اور انسینٹو جو مصر کو دیا گیا وہ دریائے نیل کا تھا، وہ یہ کہ ایتھوپیا، جو کہ مصر کے بالکل ساتھ ہی واقع ہے اور جس کا بارڈر بھی مصر سے ملتا ہے، ان کی حکومت نے اپنے ملک میں 2011 میں رینیسانس ڈیم بنایا تھا، جس کی وجہ سے مصر اور اردن کے پانی کی سپلائی میں کافی کمی واقع ہو گئی تھی۔ اب ان ممالک کو یہ لالچ دیا جا رہا ہے کہ اگر وہ اس منصوبے کی حمایت کرتے ہیں تو پھر ایتھوپیا کی حکومت پر دباؤ ڈالا جائے گا کہ وہ اس ڈیم میں پانی کی سٹوریج کو کم کر دیں۔ اس سے مصر اور اردن دونوں کو بہت فائدہ پہنچے گا، کیونکہ ایتھوپیا میں یہودیوں کی تعداد بہت زیادہ ہے اور اسرائیل کا وہاں بہت اثر و رسوخ ہے، اس لیے وہ بآسانی یہ ہدف حاصل کر سکتا ہے۔ اگر اسرائیل اور امریکہ اپنے اس گھنونے منصوبے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو پھر وہ بین گورین کینال کے ذریعے دنیا کی سب سے اہم شپنگ لینڈ میڈیٹرینین ٹریڈ پر مکمل طور پر قابض ہو جائیں گے، اور یہ ان کے منصوبے کی کامیابی کا آخری، حتمی اور فیصلہ کن قدم ثابت ہوگا۔ ایک اور بات جو ذہن میں رکھنے والی ہے وہ یہ کہ اس علاقے کو اپنے کنٹرول میں رکھنے کے لیے اسرائیل کی ریڈ سی میں موجودگی بہت ضروری ہے۔ یہ علاقہ جس میں گلف آف ایڈن اور باب المندب ہے، عسکری لحاظ سے بہت اہمیت کا حامل ہے۔ امریکہ نے اپنے فوجی دستے جبوتی اور صومالیہ، جسے ہارن آف افریقہ بھی کہا جاتا ہے، میں لا کھڑے کیے ہیں۔ یہ یمن کے بالکل قریب واقع ہے۔ امریکنز نے یمن پر قابو پانے کے لیے سعودی عرب اور دوسرے خلیجی ممالک کو استعمال کرتے ہوئے یمن پر کئی ڈرون حملے کیے اور ان پر 6 سال تک یہ جنگ مسلط رکھی۔ اس جنگ نے یمن کو بالکل تباہ کر کے رکھ دیا، مگر میڈیا نے اس پر مجرمانہ خاموشی اختیار کیے رکھی اور اس کو بہت ہی کم کور کیا گیا۔ باب المندب کا یہ علاقہ ایران اور چائنا کے لیے بھی بہت اہمیت رکھتا ہے، کیونکہ وہ بھی اپنی تجارت کے لیے اسی راستے کو استعمال کرتے ہیں۔ یہاں سے گزرنے والے آئل ٹینکرز کے ساتھ ایک ڈیفیکٹو قسم کی جنگ ہمیشہ جاری رہتی ہے۔ یہاں سے گزرنے والے آئل ٹینکرز پر حملہ کر کے وہ اکثر اسے اپنے کنٹرول میں لے لیتے ہیں۔ ان حملوں کے پیچھے زیادہ تر امریکہ اور برطانیہ کا ہی ہاتھ ہوتا ہے۔ کئی دفعہ وہ ایرانی تیل کی چوری کر لیتے ہیں یا آئل ٹینکرز کو ہی تباہ کر دیتے ہیں، اور یہ چائنا کے جہازوں کو بھی روکنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ ایک مرتبہ ایران نے بھی برطانیہ کے آئل ٹینکرز کے ساتھ یہی سلوک کیا، پھر کہیں جا کر برطانیہ کی عقل ٹھکانے لگی اور اس نے یہ کام کرنا چھوڑا۔ یمن کے قریب موجود اس امریکن ملٹری بیس پر، جو کہ دہلت بیس کے نام سے مشہور ہے، پر اکثر یمن بمباری کرتا رہتا ہے۔
کیونکہ وہ یہاں امریکہ اور اسرائیل کی فوجی تنصیبات کی مخالفت کرتا ہے۔ اسی جگہ پر ہارن آف افریقہ کے قریب ایک بہت ہی خوبصورت آئی لینڈ سکوترا کے نام سے موجود ہے، جس پر اسرائیل، سعودی عربیہ اور یو اے ای کی نظریں لگی ہوئی ہیں۔ جب سے یو اے ای نے اسرائیل کے ساتھ اپنے تعلقات استوار کر لیے ہیں تو اس نے سکوترا میں بھی اسرائیلی بیس لگانے کے لیے اسرائیل کی جاسوسی آلات اور دوسری فوجی تنصیبات لگانے میں بھرپور مدد کی ہے۔ اب اگر اس اہم ترین علاقے پر اسرائیل بین گورین کینال بنا لیتا ہے تو نہ صرف اس سے مصر کی سویز کینال کی اہمیت بالکل ختم ہو جائے گی، بلکہ یہ بہت بڑی سی رابری ہوگی جس سے مصر، لبنان، شام اور بہت سے دوسرے ممالک کو بہت نقصان پہنچے گا۔ اس وقت اگر مصر غزہ کے مظلوم نہتے شہریوں کی مدد کرنا چاہے تو وہ سویز کینال کو بند کروا کے جنگ ختم کروا سکتا ہے۔ عقل اس بات کو سمجھنے سے قاصر ہے کہ وہ کیوں ایسا نہیں کر رہا۔ اسی طرح یہ بات بھی انتہائی تشویشناک ہے کہ سعودی عربیہ اور دوسرے ممالک کوئی بھی ایسا قدم نہیں اٹھا رہے جس کی وجہ سے جنگ بند ہو سکے۔ اگر یہ عرب ممالک ایک ہفتے یا ایک دن کے لیے ہی اپنا تیل اسرائیل کو دینا بند کر دیں تو یہ جنگ رکوا سکتے ہیں اور اس جنگ کا نقشہ بالکل بدل کے رکھ سکتے ہیں۔ سمجھ نہیں آتی کہ مسلم ممالک کو کیا ہو گیا ہے، جبکہ یورپی یونین میں شامل 24 ممالک جن کی زبانیں بھی آپس میں بالکل مختلف ہیں، صرف جغرافیائی لحاظ سے ایک دوسرے کے قریب ہیں، جبکہ ان 27 عرب ممالک کی زبان بھی ایک ہے، اور اگر تمام مسلم ممالک اکٹھے ہو جائیں تو ان کو سپر پاور بننے سے دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی، جبکہ ان کا نبی ایک، قرآن ایک، کعبہ ایک، تمام اقدار ایک ہیں، تو پھر یہ کیوں نہیں اکٹھے ہو سکتے؟ متحد ہو کر اپنی طاقت کو استعمال کرنے کے بجائے مغربی طاقتوں کے غلام بن گئے ہیں، اپنے فائدے کے بجائے ان کے فائدے کا تحفظ کر رہے ہیں، ان کے آگے بالکل ہی ڈھیر ہو گئے ہیں، جبکہ ان کے پاس پاپولیشن، ہر طرح کے ریسورسز، کلچرل ویلیوز، جغرافیائی پوزیشن، ہر وہ چیز جو کسی قوم یا نیشن کو مضبوط کرتی ہے موجود ہیں۔ اس کے علاوہ 4 بہت ہی اہم اسٹریٹس مسلم دنیا میں موجود ہیں۔ پہلی اسٹریٹ آف جبرالٹر، دوسری سویز کینال، پھر اسٹریٹ آف باب المندب اور چوتھی اسٹریٹ آف ہرمز۔ مسلمانوں سے زیادہ مغربی دنیا کو اس چیز کی اہمیت کا اندازہ ہے کہ یہ سارے روٹس تجارت کے لیے کتنے اہم ہیں، اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کی بجائے وہ خود اس کا فائدہ اٹھائیں۔ مڈل ایسٹ میں اسرائیل کا وجود اسی مقصد کے لیے رکھا گیا تاکہ وہ مسلم ممالک میں ابتری پھیلائے اور مسلمانوں کو اس چیز کا پابند کیا جائے کہ وہ مغربی ممالک کے ساتھ تعاون کریں گے اور اپنے ان ریسورسز کو مغربی ممالک کے فائدے کے لیے حاضر رکھیں گے۔ مشرق وسطیٰ یا مڈل ایسٹ کا شروع سے یہ نقشہ نہیں تھا، جو کہ 1916 کے بعد کا ہے۔ مشرق وسطیٰ کے اس نقشے کو بنانے میں انگریزوں اور فرانسیسیوں نے بہت اہم کردار ادا کیا ہے۔ 1916 سے پہلے یہ سارے علاقے سلطنت عثمانیہ کے ماتحت تھے۔ سلطنت عثمانیہ کو گرایا بھی اسی لیے گیا تھا تاکہ مڈل ایسٹ کا نقشہ تبدیل کیا جائے، اور تب ہی سے اسرائیل کو یہاں بسانے پر کام شروع ہو گیا تھا۔ 1916 میں بیلفور ڈکلیریشن یونائٹڈ نیشن میں منظور کی گئی تھی، جس کے تحت یہودیوں کو مڈل ایسٹ میں ایک جگہ دی جانی تھی جہاں وہ آ کر آباد ہوں اور اپنی مستقل رہائش اختیار کریں۔ یہودیوں کے لیے ایک الگ ہوم لینڈ بنانے کا منصوبہ بنا لیا گیا تھا اور پھر یہاں سے اپنی ایکسپینشن پر کام کرنا شروع کریں، اور اس طرح صہیونیت کا آغاز ہوا۔ گریٹر اسرائیل بنانے کے لیے امریکہ اور یورپ دوسرے گروپس میں ڈسکارڈ پھیلاتے، ان کو تقسیم کرتے، ان میں غلط فہمیاں پیدا کرتے، جس طرح شیعوں کو سنیوں اور سنیوں کو شیعوں کے خلاف کر دیتے۔ اس طرح یہ اپنے شیطانی منصوبے بنانے میں ڈیوائڈ اینڈ رول کے اصول کو بنانے کی پالیسی پر بڑی کامیابی کے ساتھ عمل کرتے رہے۔ عربوں میں بھی اتحاد پیدا نہیں ہونے دیتے۔ امریکہ، پورا یورپ اور ان کے اتحادی اسی سوچ کے حامل ہیں۔ اگر ہم ان کے لیڈرز کے بیانات سنیں تو بائیڈن کہہ رہا ہے میں اسرائیل کے ساتھ ہوں، برطانیہ کا پرائم منسٹر رشی سونک کہہ رہا ہے ہم آپ کے ساتھ ہیں، اسی طرح IMF اور دوسرے یورپی یونین کے نمائندے بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ تو جان بوجھ کر انہوں نے یہ سارا ڈرامہ رچایا ہوا ہے۔ اصل میں تو یہ صرف اپنے اقتصادی فائدے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں، فتنہ و فساد پھیلا کر یہاں کی ساری دولت اور جتنے بھی آئل اور گیس کے ذخائر یہاں موجود ہیں ان پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ یہ جنگ صرف حماس کی جنگ نہیں ہے، بلکہ یہ جنگ پورے مسلمانوں کی جنگ ہے۔ اس میں ان کے دینی اور دنیاوی دونوں فائدے چھپے ہوئے ہیں۔ اللہ نے یوں ہی نہیں اس زمین کو بابرکت زمین قرار دیا۔ یا اللہ، تو امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو
خواب غفلت سے بیدار کر، آمین یا رب العالمین۔